نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا کمپنی یو کیپ. اور اس سے پہلے میں آپ کو انٹروڈکشن دیتا چلوں کہ یہ جو ہم نے ایک نیا سلسلہ سٹارٹ کیا لائیو سیشن کا، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہماری ویکلی ایک کلاس چل رہی تھی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ کلاس ابھی پوسٹ پون ہے اور اس انشاءاللہ رمضان کے بعد وہ ہم دوبارہ سٹارٹ کریں گے. تو پھر ہم نے ضرورت محسوس کی کہ کیوں نہ لائیو سیشن کے تھرو ہم ڈفرینٹ سپیکرز کو بلائیں اور وہ ہمارے پیج پہ آ کر ڈفرینٹ ٹاپکس پہ لائیو سیشن کریں. تو اسی سلسلے میں آج یہ ہمارا فرسٹ لائیو سیشن ہے اور اس کا جو ٹاپک ہے دا کمپنی یو کیپ. اور اس کا لائیو سیشن کا فارمیٹ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ سب سے پہلے مختصر سا لیکچر 15 to 20 منٹس کا لیکچر ہوگا اور اس کے بعد 5 to 10 منٹس کے کویسچن آنسر سیشن ہوگا. تو اگر کسی کے ذہن میں یوتھ کے اس ٹاپک کے ریلیٹیو کوئی کویسچن ہے تو وہ نیچے کمنٹ میں جو ہے وہ ہمیں کر دے، تو اس کے بعد لیکچر کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم کویسچن آنسر کی طرف آ جائیں گے. اچھا، آپ دیکھیں اس ٹاپک کی امپورٹنس اس لیے ہے کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اسلام کے اوپر نہ استقامت کے ساتھ عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارا جذبہ بہت بڑھ جاتا ہے اور کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا بہت زیادہ جذبہ ہمارا گر جاتا ہے اسلام کے اوپر عمل کرنے کے. تو دیکھیں سب سے پہلے تو ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کمپنی سے کیا مراد ہے اور ہماری لائف میں کتنی قسم کی کمپنیز آتی ہیں. تو سب سے پہلے ہماری لائف میں 2 قسم کی کمپنیز آتی ہیں، دا کمپنی اللہ چوز فار اس اور دا کمپنی یو چوز فار یور سیلف. یعنی انسان کی لائف میں 2 قسم کی کمپنیز آتی ہیں، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ چوز کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کون سی کمپنی چوز کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کمپنی چوز کرتا ہے آپ کی فیملی کی. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے کہ وہ جس کو جس مرضی فیملی میں پیدا کرتے ہیں. ہم میں سے کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ جی ہم نے اس فیملی میں جانا ہے. تو یہ کمپنی اللہ تعالیٰ چوز کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ کمپنی ہوتی ہے ہماری، جو ہم چوز کرتے ہیں اپنے لیے. ان میں ہمارے فرینڈز آ جاتے ہیں، اس میں ہمارے کولیگس آ جاتے ہیں، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو بنیادی طور پہ آج کا جو ہماری بات ہوگی وہ پہلے پہ نہیں ہوگی کیونکہ دا کمپنی اللہ چوز فار یو اس پہ تو بات کرنا نہیں بنتا. لیکن جو دوسرا پوائنٹ ہے دا کمپنی یو چوز فار یور سیلف، اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے. تو دا کمپنی یو چوز فار یور سیلف، اس میں سب سے پہلے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ A person is on the religion of his companion, therefore let every one of you carefully consider the company he keeps. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو انسان ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اب آگے بھی اس میں کوشچنز دیے کہ آپ کیا کریں، اپنی کمپنی کو اپنے فرینڈز کو اچھے طریقے سے چوز کریں. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو پرانے وقت کے لوگ تھے، اب وہ کسی کے بارے میں اگر جاننا چاہتے تھے تو وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ بہت زیادہ انویسٹیگیشن کرتے تھے یا اس ٹائپ کی کوئی چیز کرتے تھے. وہ سمپل کرتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے اس آدمی کے اس کے دوستوں کے ساتھ کون دوست ہے اس کے. اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پرسن از آن دا ریلیجن آف ہز کمپینین، کہ جو انسان اپنے دوست کے مذہب پہ، جیسا دوست ہوگا ویسا انسان خود ہوگا. اب لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن کمپنی افیکٹ نہیں کرتی. تو بھائی کمپنی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے آپ کی لائف پہ. اس پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اچھے دوست اور برے دوست کی نشانی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ایگزامپلز دی، پرفیوم سیلر اور بلیک سمتھ. یعنی ایک تو پرفیوم کی دکان والا اور ایک جو ہے نا لوہار ہے. اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر آپ کوئی انسان کسی پرفیوم کی دکان والے کے پاس جاتا ہے، اب وہ پرفیوم خریدے نہ خریدے وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے کپڑوں میں وہ پرفیوم کی خوشبو آتی ہے. اور اگر کوئی کسی لوہار کے پاس جائے تو اس کے کپڑوں میں سے وہ لوہار کی لوہے کی سمیل آئے گی. اسی طرح ہماری کمپنی کا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی بیڈ کمپنی میں شامل نہیں ہے تو ہمارے میں برائی نہیں ہوگی. برائی ہوگی اگر ہم برے لوگوں سے مل رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اندر بھی برائی کے کچھ اثرات آہستہ آہستہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح اگر ہم ایک اچھی کمپنی میں مل رہے ہیں تو اس پہ بھی ہمارے لیے ایک اچھے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے. اب کمپنی جو ہے نا وہ ایک یہ چیز ہے کہ کمپنی دو قسم کے آپ امپیکٹ کرتی ہے، آپ کی لائف کو افیکٹ کرتی ہے. سب سے پہلے اٹ کین میک یور لائف، میک یور کیریئر، اور اٹ کین ڈسٹرائے یور سیلف. آپ کو بھی ڈسٹرائے کر سکتی ہے. اگر بری کمپنی ہے تو آپ کو بھی ڈسٹرائے کرے گی، آپ کی لائف کو بھی ڈسٹرائے کرے گی.
اور اگر اچھی کمپنی ہے تو آپ کو بھی ایک پروڈکٹیو لائف کی طرف لے کے جائے گی. اچھا اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کمپنی افیکٹ نہیں کرتی, تو ان کے لیے کچھ ایگزامپلز ہیں. دیکھیں ہم نے جو ہے نا فشز کی ایگزامپل بچپن سے ہم جب بھی کوئی سمندر میں مچھلیاں دیکھیں تو اب ہم دیکھیں گے کہ چھوٹی مچھلی ایک اپنے جو ان کا قبیلہ ہے یا ایک وہ گروپ میں تیرے گی, گروپ میں چلے گی, وہ ساری سیم مچھلیوں کا گروپ ہوگا. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی چھوٹی سی مچھلی جو ہے نا شارک کے ساتھ پھر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لائف میں وہ چیز کامن نہیں ہے. چھوٹی مچھلیوں کا کامن ہے چھوٹی مچھلی, اور بڑی مچھلیوں میں کامن ہے بڑی مچھلی. تو یہ دونوں علیحدہ علیحدہ بڑی مچھلیاں بڑی مچھلیوں کے گروپ کے ساتھ چلتی ہیں اور چھوٹی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کے گروپ کے ساتھ چلتی ہیں. اسی طرح ہماری لائف میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بیڈ کمپنی میں ہیں تو اس کا مطلب آپ پہ اور بیڈ کمپنی میں کوئی چیز کامن ہے. آپ مثال دیں کوئی ڈرگ ایڈکٹ کی, آپ ڈرگ ایڈکٹ لوگوں کی کوئی کمپنی میں آپ انوالو ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی ڈرگ ایڈکٹ ابھی ہو, انیشل سٹیج میں آپ نہیں ہوں گے, لیکن آہستہ آہستہ وہ آپ کو کمپنی افیکٹ کرے گی اور آپ بھی ایک ڈرگ ایڈکٹ بن جائیں گے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پہلی سگریٹ ہمیشہ فری ملتی ہے, کہ جو دوست ہوتا ہے نا وہ آپ کو پہلی سگریٹ ہمیشہ فری دے گا, اس کے بعد جب آپ دوسری کی طرف آئیں گے تیسری کی طرف آئیں گے آہستہ آہستہ ایڈکٹ بن جائیں گے, تب پھر آپ بھائی اپنے پیسوں کا. اسی طرح اگر آپ کسی بیڈ کمپنی میں انوالو ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ میں اور اس میں بیڈ کمپنی میں کوئی چیز کامن ہے, اور اگر آپ اچھی کمپنی میں انوالو ہیں اور تو اس کا مطلب آپ میں اور اچھی کمپنی میں کوئی چیز کامن ہے. اسی طرح ہمارے کہتے ہیں کہ جی ایجوکیشن سسٹم میں یہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم کسی انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں, اب ہمیں ایک اچھی کمپنی مل رہی ہے, پڑھی لکھی جو پڑھنے والے بچوں کی کمپنی مل رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے الٹیمیٹلی ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ پڑھیں اور ان کو کمپیٹ کریں. اور اگر ہمیں وہ ایسے بچوں کی کمپنی مل رہی ہے جو پڑھنے کا شوق نہیں ہے, مستی موج میں لگے رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی پھر اسی رخ پہ جائیں گے. تو یہ دو ایگزامپل سے انشاءاللہ واضح ہو گیا ہوگا کہ کمپنی واقعی افیکٹ کرتی ہے. اب آ جاتے ہیں انگریز کی بات پہ. انگریز ڈیفینیشن کرتا ہے a real friend کی. انگریز والٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ a real friend is one who walks in when the rest of the world walks out. کہ اچھا دوست وہ ہے کہ جو آپ کے پاس تب آتا ہے جب باقی ساری دنیا آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے. جبکہ امام علی ابن اعظم فرماتے ہیں کہ anyone who cares about you, your friendship, is willing to criticize you, while those who make light of your fault show they do not care. یعنی اچھا دوست وہ ہے جو آپ کو کریٹیسائز بھی کرے, آپ کوئی غلط کام کرے تو آپ کو روکے بھی, یہ نہیں کہ آپ بلے بلے کرتا رہے آپ کے ساتھ بھی شامل ہوتا جائے. اچھا اب دا وے فارورڈ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ 21st سینچری ہے, گلوبل ولیج ہے. بہت مشکل ہے کہ آپ اپنی کمپنی کو چھوڑ سکیں, کیونکہ اس وقت جتنا ہم خاص طور پہ جو یہ 21st سینچری کی یوتھ ہے بہت زیادہ سوشل ہے, جس کی وجہ سے گلوبل ولیج بھی ہے آپ کا پورا انوائرمنٹ, تو کمپنی آپ چھوڑ نہیں سکتے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم کمپنی چھوڑ نہیں سکتے تو ہم نے اب کھڑے ہونا ہے اور کمپنی کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اچھا اس میں ایک چیز یہ نوٹ کر لیں کہ کریکشن کا یہ نتیجہ نہ ہو کہ آپ بھی ویسے ہی بن جائیں. کریکشن کرتے کرتے آپ یعنی لائف میں ایک اچھی پروڈکٹیو لائف ہے, گڈ کمپنی ہے, تو آپ وہ بیڈ کمپنی کو اچھا بناتے بناتے پتہ لگے جی آپ بھی بیڈ کمپنی بن گئے. تو اس چیز سے بچنا ہے. اب یہ انشاءاللہ 3 سٹیپس ہیں, یہ انشاءاللہ اگر آپ اپنی لائف میں کر لیں تو آپ انشاءاللہ ایک اچھی کمپنی کو اپنی کمپنی کو کریکٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1 سٹیپ کیا ہوگا کہ سمپلی ہم اس طرح سٹارٹ کریں کہ ایک دوسرے کو جیسے فجر کی نماز کے لیے جگائیں, یا مثال کے طور پہ کوئی ہم بک کلب بنا لیں, اکٹھے بیٹھ کے بکس پڑھیں, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں. تو یہ ایک اچھی پروڈکٹیو ہے. نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو. تو ہمیں چاہیے کہ سب سے فرسٹ سٹیپ ہم یہ کریں کہ اپنے دوستوں کا ایک گروپ بنائیں, فجر کی نمازوں کے اوقات میں ان کو بتائیں کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا. اسی طرح بک کلب بنا سکتے ہیں. اور سبحان اللہ یہ بشارت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا صحیح بخاری صحیح مسلم میں, کہ جو 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا, ان میں ایک لوگ یہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرے. تو اگر آپ کسی کو فجر کے لیے جگا رہے ہیں یا نیکی کی تلقین کر رہے ہیں تو آپ اللہ کی رضا کے لیے تلقین کر رہے ہیں, نہ کوئی دنیاوی مفاد ہے. تو انشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قیامت کے دن اللہ کی عرش کے سائے میں ہمیں جگہ ملے گی. دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ اب ہم کوئی اس طرح کے ایونیوز مقرر کریں کہ جدھر ہم اس طرح کے لوگوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر ہوں. یعنی مثال کے طور پہ کوئی لوکل مسجد کر لیں,
اور جو ہے آپ کوئی اس طرح اپنی مسجد میں ہی اس طرح کے لوگوں کا کوئی ایونٹ کریں, اپنے گھر میں کوئی اس طرح کا درس شروع کر دیں جس میں آپ کو ایک اچھی کمپنی کمبائن ہو. تو یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ آپ اچھی کمپنی کے لیے کوشش کریں اور ایک ایسا ایوینیو سیٹ کریں جدھر آپ سب آپس میں ملے. تو اگر آپ اس ایفرٹ میں سیریس ہیں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس کو, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے طریقے بتائے ہیں, ان پہ عمل کرتے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس چیز میں کامیاب ہو جائیں. تیسری چیز یہ ہے کہ دعا از اے کی. جو کام بھی آپ نے لائف میں کرنا ہے وہ دعا کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی جب تک آپ کے ساتھ آپ کا اللہ نہیں ہوگا, آپ اپنی لائف میں کسی چیز کو اچیو ہی نہیں کر سکتے, کسی چیز میں آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. تو سب سے پہلے کیا کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ میں یہ ایک اچھا کام کرنے جا رہا ہوں, یا اللہ اس میں تو میری مدد فرما اور اس میں میری ہیلپ فرما. تو یہ 3 پوائنٹس آپ کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس چیز میں کامیاب ہو جائیں گے. تو میرے خیال سے کویسچن بھی کوئی نہیں ہے, تو آج کا ہم انشاءاللہ اس کو ادھر ہی وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور نیکسٹ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کسی اور سپیکر کو ہم مدعو کریں اور وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ آ کے ہمیں جوائن کریں. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن مجید کو سمجھ پر اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.